میرے جیسا ایک مولوی اٹھ کے معراج شریف کا تعین کرے، امام بوصیری کہتے ہیں وہاں جہاں حضور پہنچے وہاں تو کسی کی سوچ بھی نہیں پہنچی، تو میرے جیسا ایک مولوی اٹھ کے دو لفظ پڑھن تو بعد آپ تعین کرے گا کہ نہیں ایسے نہیں تھا، پھر ایسے نہیں تھا، تو پھر ایسے نہیں تھا، تو پھر ایسے نہیں تھا، پھر ایسے نہیں تھا۔ ان مولوی ملوانے نو حق ہی نہیں حضور دی شان بیان کر سکتے ہیں تو کرن، ورنہ چپ کر کے بیٹھن۔ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے، اے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، یہ اس راہ رویلا مکان کی گلی ہے، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اور صبا ہے مجھے سرسر دشت طیبہ، اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے، تمنا ہے فرما یہ روز معاشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ بس وَبِتَّ تَرْقَى إِلَىٰ أَن نِلْتَ مَنْزِلَةً مِّن قَابَ قَوْسَيْنِ لَمْ تُدْرَكْ وَلَمْ تُرَمِ وَقَدَّمَتْكَ جَمِيعُ الْأَنْبِيَاءِ بِهَا وَالرُّسُلَ تَقْدِيمَ مَخْدُومٍ عَلَىٰ خَدَمِ۔ اب اس کا معنی محتاط یہی ہے، ویسے میں نے کبھی بھی معنی عوام کے سامنے نہیں کیا اس شعر کا، اس کا محتاط معنی یہ ہے جو اعلیٰ حضرت بریلوی نے کیا ہے۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا وہ نبی ہیں تمہارے ہمارے نبی؟ یہ حضور اس کا محتاط ترجمہ، ورنہ تقدیم مخدوم علی خدمی وانت تخرق السبع اتباعک بہم فی موکب کنت فی صاحب العالمی حتی اذا لم تدع شعبا لمستبق من الدنوب ولا مرقا لمستنمین۔ یہ جو ہے نا جنہوں نے نامیر پڑھی ہے، یہ مسئلہ یہاں سے لے کر جامی تک بڑی مشکل سے اس شعر کا سمجھ آئے گا۔ خفضت کل مقام بالاضافت اذ نودیت بالرفع مثل المفرد العالمی کما تفوز بوصل ای مستتر عن العیون وسر ای مقتتمی فخذت کل فخار غیر مشترک وخذت کل مقام غیر مزدحمی وجل مقدار ما ولیت من رتب وعز ادراک ما اولیت من نعمی بشرا لنا معاشر الاسلام ان لنا من العنایت رکنا غیر منہدمی، جس کی طرف پیشوا اہل سنت اشارہ فرما رہے تھے کہ ہم کسی کی بات نہیں سننے کے لیے تیار، کوئی بات ہمیں نہ کرے، بس ایک ہی بات ہے طریق لبیک یا رسول اللہ کا منشور، اگر مگر کو جو ہمارے ساتھ اگر مگر کرتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے بھی نہیں، نہ تھا نہ ہے نہ رہے گا، ہمارے ساتھ وہی ہے جس کا ایک ہی منشور ہے، انہیں جانا زور لاؤ نا انج تو نہیں نا، ساری رات بھی تسی تبرک کھا دین جتھو جتھو آئے ہو، لنگر کھا کھا کے آئے ہو، اتھے بھی لنگر تیار ہے، ساری رات تسی رجب شریف دے حلوے کھا دین تے زور لاؤ انہیں جانا، نہیں اجے نہیں آواز آئی، یہ تو اڑنا تو پارٹی چوک گئی، لوگاں زیادہ آواز کٹی روڈاں تے سو کے، انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے بس، بشرا لنا معاشر الاسلام ان لنا من العنایت رکنا غیر منہدمی لما دعا اللہ دعینا لطاعتہ باکرم الرسل کنا اکرم الاممی۔ اسی کتنے خوش نصیباں کہ سانو اللہ دے رسول ملے تے نبیاں دے امام ملے، اسی کتنے خوش نصیباں کہ حضور دی وجہ تو سانو رب نے فرمایا تسی چنگی امت، اس تو وڈی کو خوش نصیبی ہے۔ امام بوصیری آخر تے ایک گل کی تھی، انہوں نے کہا اسی کتنے خوش نصیباں کہ سانو رب نے اپنے محبوب بھی عطا فرمایا تے کیا ہو جاتے سانو آپ دی وجہ تو جڑی عزت ملی ہو کسی امت نو عزت نہیں ملی۔ اس لیے اب طریق لبیک یا رسول اللہ، ہم نے 1% بھی کام نہیں کیا، نتیجہ ہمیں 100% ملا ہے، کیوں جی حضور؟ میں تو ویسے بھی کچھ نہیں کر سکتا، پانی پڑا ہو تو میں تو نہیں اٹھا سکتا، کسی نے بھی کوئی کام نہیں کیا، یہ محض اللہ اور اس کے رسول کا فضل و کرم ہے۔ لوگ تو کچھ بھی نہ کریں، یحمدوا بما لم یفعلوا،
علماء یہود کا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک برائی بیان کیا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کی ان معاملات میں بھی تعریف کی جائے جس میں انہوں نے کام ہی کوئی نہیں کیا. تو ہمارے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو خواہ جی کیوں جی کام کرو، میدان لگیا کام کرو، گلاں کرن دی کیڑی لوڑ، جڑے کر دیں انہوں نے جی یہ کیسے ہو گیا، تو کیسے ہو گیا، میدان لگا تم کام کرو. اب جو بندہ طریق لبیک یا رسول اللہ کے خلاف باتیں کرتا ہے نا، میں حضور اس سے راتی ابو داؤد شریف کے اندر میں نے شرح میں ایک حدیث پاک پڑھی ہے، جب عبداللہ ابن ابی منافق بیمار ہوا نا تو میرے آقا و مولا اس کی تیمارداری کے لیے آخری اس کے لمحات تھے تو حضور تشریف لے گئے. جب اس نے رسول اللہ کو دیکھا تو میرے آقا نے دیکھا کہ یہ تو دنیا سے جانے والا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا قد کنت انہاک عن حب یہودا، فرمایا میں تینوں منع نہیں سی کیتا یہودیاں نال پیار نہیں کرنا، اے تینوں یہودیاں نال محبت جڑی منافقت تک لے گئی تینوں. اسی آج منع کر رہے ہیں جنہاں ختم نبوت تے حملہ کیتا انہاں نال پیار نہ کرو. ہاں جی یہودیاں نال محبت انسان نو منافقت تے لے جاندی تے ختم نبوت دے غداراں نال محبت کتے لے جائے گی تو. ہاں بالکل ہے واضح بات. تساں کی سمجھدے اسی ہمیں تقریراں کرتے پھردے ہیں. حضور اس ویلے بھی انہیں جڑا جنہوں نہیں نا مطلب اس ویلے بھی انہیں پتہ ہے کی گل کی تھی، کہندا فقد ابغضهم اسعد بن زرارہ فما. اب اس نے پھر آگے سے بات کر دی، اس نے کہا جی چلو میں تے نہیں یہودیاں نال بغض رکھیا، میں محبت کیتی تے تواڈے غلام اسد بن زرارہ تے بغض رکھیا نا تے او دا کی بنیا، او بھی تے مر ہی گیا نا. وہ گل ہی نہ سمجھ سکیا کہ تو مرنا مراد نہیں ہے، یہ تو آخرت برباد ہے تیری. ہاں اس نے آگے پھر حضور سے یہ بات کر دی. تو منافق وہ ہوتا ہے جو مرتے ہوئے بھی بات نہ مانے. منافق وہ ہوتا ہے جس کو مسئلہ ختم نبوت بھی سمجھ نہ آئے اور ناموس رسالت کا مسئلہ بھی سمجھ نہ آئے، اور مرزائیوں کو جس نے بہن بھائی کہا پھر اس کا مسئلہ بھی سمجھ نہ آئے، پھر مسجدوں سے سپیکر اترے پھر بھی اس کو مسئلہ سمجھ نہ آئے، پھر بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو. تو میں رات تقریر تو میں نے کی لیکن میرا دل بڑا افسردہ رہا کہ یا میں اپنے آپ کو دیکھتا رہا کہیں تیری تو محبت کسی کے ساتھ ایسے کے ساتھ نہیں ہے جو حضور کا دشمن ہے. بس اتنی میں راتی میں راتی آپ کھنگالتا رہا اپنے آپ کدھر تیرا میں اعلان کسی ایسے بندے والے نہیں ہو گیا کہ جڑا دشمن رسول ہوئے تے تو دے نال پیار کردا ہوں. یہ میں تواڈے سامنے اس واسطے بیان کیتا، میں پڑھی راتی ہے تے تو اپنے آپ میں پہلے کھنگالیا، ہن تسی بھی کھنگالنا جا کے. یہ تھاڑیاں تقریراں مطلب نہیں، یہ تو تبصرے تے سیڑھیاں تو اتر کے اسی تے کہے سی جی اور رستے تے گلاں تے سیاسی ہو رہی سن. اے ہی سب تو وڈی شیطنت ہے، سیاسی باتیں نہیں ہو رہی تھیں، ہم تمہیں در رسول تک پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے. باقی قد تنکر العین ضوء الشمس من رمد وینکر الفم طعم الماء من سقم. امام بوصیری فرماندے نے ایک گل نہیں ہوندی قد تنکر العین ضوء الشمس من رمد، کہ کدی کدی انج بھی ہوندا کہ بندے دی اپنی اکھاں خراب ہوندیاں، او سورج نو ویکھ نہیں سکدا تے کہندا سورج تے ہے ہی کوئی نہیں، یہ تے بے نور ہے، یہ تے چمک ہی کوئی نہیں، حالانکہ دی اپنی اکھاں دا قصور ہوندا، او ویکھ نہیں سکدیاں. وقت تنکر الفم، کیوں جی تے کدی کدی پانی دے ذائقے دا انکار کر دیندا منہ. اے نہیں ہے کہ پانی دا ذائقہ کوئی نہیں، پانی دا ذائقہ ہے وہ آپو دا منہ دا ذائقہ خراب ہویا کھڑا. ہاں یہ باتیں نہیں ہیں کہ ہم سیاسی باتیں کر رہے ہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تیرا اپنی آنکھیں خراب ہیں، تیرے منہ کا ذائقہ خراب ہے، تیرے ذہن کا ذائقہ خراب ہے، تیرے عشق والی جو بات ہے وہ خراب ہے. تجھے مقام رسول نہیں سمجھ آ رہا، سورج تو ایسے ہی چڑھا ہوا ہے، پانی کا ذائقہ تو وہی ہے. اگر تجھے کوئی خرابی ہے تو اپنے منہ کا ذائقہ صحیح کر، اپنی آنکھوں کا علاج کرا. ہمارے اندر کوئی ایسی بات، ہم کوئی غلط بات نہیں کر رہے، ہم وہی جو آپ نے آیات کریمہ پڑھی ہیں وہی میں بھی قرآن پڑھ رہا ہوں، میں بھی وہی آیات کریمہ میں بھی پڑھی ہیں، میں حضور کے دین کی وہی باتیں کرتا ہوں، نئی باتیں تو نہیں کرتا. آخر بات یہ کر دیتے ہیں جی یہ گالیاں دیتا ہے، گالیاں کوئی بھی نہیں دیتا، کوئی بھی گالیاں نہیں دیتا. یہ سخت باتیں ہیں، سخت باتیں انہوں نے سنی جو نہیں تو اتنا ہی کہا پوری دنیا میں کشمیر بھی اجڑ جائے تو آگے سے امن کا درس ہے. اب برما کا شام کو جو حملہ ہوا تو اس کا جواب کس نے دینا تھا؟ وہ ہم نے دینا تھا. 101 حافظ شہید ہوا ہے، آج یہاں دستار بندی حفاظ کی ہوئی ہے. تو میرا تصور جا رہا تھا، میں نے کہا وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھی دستار بندی ہوئی اور ان حافظوں کا کوئی والی وارث نہیں ہے، کسی نے بھی آواز نہیں اٹھائی، اس لیے کہ ان کے سینے میں قرآن تھا.
ان کا والی وارث کوئی نہیں ہے. ہاں کوئی یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہوتا تو اس کے لیے پوری دنیا نے آواز اٹھانی تھی. دیکھیں جی انسانیت کا، یہ دیکھو کتنا بڑا ظلم ہو گیا. ایک چوہا بھی مر جائے تو اس کے لیے بھی انسانیت چیخ اٹھتی ہے. تو 101 حافظ شہید ہو گئے، کسی نے بات بھی نہیں کی. میں نے تو ابھی اخبار نہیں پڑھا شام میں کیا ہوا ہے، میں نے تو حضرت کے زبان مبارک سے سنا ہے کہ شام کے اندر واقعہ ہوا ہے. تو طارق لبیک یا رسول اللہ کے بارے میں امریکہ خود پریشان ہے، سر جوڑ کے وہ بیٹھے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں پاکستان میں تعلیم کے نام پر، تہذیب کے نام پر، تمدن کے نام پر، ترقی کے نام پر. ہم نے وہاں سکول کھولے، ہم نے بڑے بڑے گدیوں کو اور بڑے بڑے لوگوں کو پیسے دیے کہ تم امن کی باتیں کرو اور کہو کہ نہیں اب اسلام جو ہے وہ امن کا درس دیتا ہے، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام بڑی بڑی انہوں نے چکر بازیاں کی. اب بھی امریکہ اگر ہماری حکومت کے کارندوں سے بات کرتا ہے نا آدھا گھنٹہ تو 25 منٹ طارق لبیک یا رسول اللہ کی بات کرتا ہے. وہ کہنے لگو اے بلاواں کدھر آ گئی ہیں، وہ 1.5 ارب ڈالر کدھر گئے. اس واسطے تو پریشان ہے. اینج کدی ہویا کہ جناب پونے گھنٹے پورا ملک اینج ہو جائے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اب بھی اگر کسی کو یقین نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تائید طارق لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ ہے تو پھر ہمارے پاس تو کوئی ایسا تھرمامیٹر نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو بتایا جائے. ساری دنیا اس دفعہ کہتی تھی، ہمارے اوپر الزام لگاتے تھے کہ جی یہ تو اپنی گرفتاریوں سے بچنے کے لیے پیر صاحب اور مولوی خادم ان کو چونکہ مفرور قرار دیا گیا ان کو اشتہاری، تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو اپنی اشتہاریت ختم کرنے کے لیے گئے. لیکن رب رب ہے، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. اگر ہماری نیتوں میں فطور ہوتا تو ہم نے اس دفعہ ایسے ذلیل ہونا تھا، دنیا نے تماشا دیکھنا تھا. میں نے خیمے میں کہا تھا سب کو، شورا کے اجلاس میں کہا تھا اگر ہماری نیتوں میں فطور ہوا تو بچ کر بھاٹی چوک سے کوئی بھی نہیں جائے گا، اور اگر ہماری نیتوں میں صرف مسئلہ ختم نبوت ہے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ ذلیل نہیں ہونے دے گا. اور بہت سارے لوگ دانتوں میں انگلی لیے تماشا دیکھ رہے تھے. اب دیکھتے ہیں نا، پہلے تو 8 لاشیں دی تھی تو لوگوں کی ہمدردیاں بڑھ گئی تھیں. اب دیکھتے ہیں کیسے ہوا، اب دیکھتے ہیں اب پہلے سے بھی زیادہ ہوا. اور دسو سب پزلاں تو ڈنگے ٹر دے، سپاں نو کوئی ڈنگ نہیں ہو دے. سب پزلاں تو ڈنگے ٹر دے، سپاں نو کوئی ڈنگ نہیں ہو دے. آراں نال پچھاتن چغلا، چغلاں دے سر سنگ نہیں ہو دے. ہاں جی، سب باویں 5 فٹ دا ہوئے تے 5 گز دا ہوئے، انج انج آندا، انج 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 آندا. بھائی جب میں نے پہلے دن کہا ہمارے اندر کوئی ایسی بات ہوئی تو آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ہاں جی، اللہ تعالیٰ ہمیں گھر میں بیٹھے ہوئے بھی ذلیل فرما دے گا، وہ قادر مطلق ہے. ہاں یہ مت کہ یہ لوگ اب ایویں پیڑا اور تے پھکیاں اور کام کیا نہیں ہے تو اگر اہل سنت کو کام ہو ہی رہا ہے. اب امریکہ وہ بی بی سی نے تبصرہ کیا، اس نے کہا پوری دنیا میں ایسی کوئی ملک نہیں ہے جس کے اندر کوئی ایسی جماعت ہو جو 1 گھنٹے میں پورا ملک جام کر دے. کہنے لگا یہ طارق لبیک یا رسول اللہ پاکستان میں جو 1 گھنٹے میں پورا ملک ایسے جام کر کے رہا. یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. آپ کے چہرے چمک اٹھے، آپ کے ہاتھ بھی چمک اٹھے، بالکل دل سے نکال دیں. کوئی 2 نمبری ہم نہیں کر رہے آپ کے ساتھ. آپ کے بچوں کو ہم پاؤڈر پر نہیں لگا رہے،
آپ کے بچوں کو ہم اس لائن پر لگا رہے ہیں کہ صدیوں کے بعد ہماری قبر سے بھی کوئی گزرے گا نا تو لبیک کا نعرہ لگائے گا تو اندر سے ہم بھی ایسے لبیک کہہ دیں گے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک لبیک. حضرت قبلہ مفتی اعظم پاکستان پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ مفتی محمد اشرف القادری زیدہ شرف اور پیشوائے اہل سنت کہہ رہے تھے یہ بڑا کام کرتا ہے. دنیا کو پتہ ہے جو میں کام کرتا ہوں ویل چیئر پر بیٹھا پتہ کیا کام کر سوائے روٹی کھانے کا. کام یہ خود کرتے ہیں, خود بھیگ دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو. یہ خود کام کرتے ہیں. میں نے آج تک ان کے زبان مبارک سے یہ نہیں سنا کہ میں نے ان کو کہا جناب لاہور میٹنگ ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میری طبیعت نہیں ٹھیک کل آ جاؤں گا. انہوں نے کہا میں ابھی آ رہا ہوں بس. ایسے جیسے بھاٹی سے لوہاری جانا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا سایہ پوری ملت پر قائم اور دائم رکھے. سبحان اللہ. ساری چیزیں انہوں نے کیوں جی بغدادی صاحب آپ اپنے ہاتھ میں لے کر آئے نا. یا ماضی مذاکراتی ٹیم کے جو سرپرست تھے جنہوں نے جا کر ان سے مذاکرات کی, یہ ساری چیزیں ہاتھ میں ان سے لے کر آئے. اب پھر کوئی کہے چونکہ ایسے تھا تو پھر چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چون جائے پترا کم کر جڑا کرنا. نہیں جی بالکل. حضرت فرما رہے ہیں بھائی تسی کر کے بکھا دو جیسی کچھ نہیں کر سکے جڑا رہ گیا ہوں تسی کر دو. کدی بھی اسی تو نہیں کیا. میں تو اس دن بھی کیا واللہ کسی نے بھی کچھ نہیں کیا بھی فائدہ ہوئے. جی بالکل. یہ کوئی باتیں نہیں کرنے والی. آپ حضرات نا دو گو مگو کی کیفیت سے نکلیں اور تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا کام کریں. آپ پہلے کہتے تھے جی کام کوئی نہیں کرتا جی, سنی پیچھے رہ گئے جی, سنی پیسے کھا جاندے جی. اسی چندے دا بھی اعلان نہیں کیتا آج تک. اس دن بھی لوگاں کیا جی وہ 12 لوگ کہہ رہے ہیں. میں کہا ان کو وہ پیسے سنبھال کے رکھو جدوں لوڑ پئی تواڈے کو منگا لوں. لوگ تو شکر کر دیں پہ کوئی اعلان ہو. میں کہا ان کو وہ سنبھال کے رکھو پیسے نہیں چاہیے تسی ساڈے واسطے دعا منگو. کو خدا دا خوف کرو تسی اور کی چاہندے ہو. باقی جڑے لوگ ساڈے خلاف گلاں کر دیں نا, میں حدیث پاک وچ پڑھیا بھئی سیدنا صدیق اکبر جدوں لے کے آئے نا سارا مال تے منافق کہنے لگے یہ تو ریاکار ہے, یہ تو ایڈی وڈی ریاکاری کی تھی, اتنا دسنا چاہتا میں بہت وڈا سخی ہاں. تے جدوں حضرت عقیل انصاری 1 کلو کھجور لے آئے نا, انہوں کو ایسی 1 کلو کھجور, تو وہ کہنے لگے اللہ نو دی لوڑ ہی کوئی نہیں. منافق کسی صورت میں خوش نہیں ہوتا. ہاں جی پکی یہ بات ہے. صحابہ صدیق اکبر دے سارے مال ہوتے بھی خوش ہوئے تے 1 کلو کھجور ویکھ کے بھی خوش ہو. کیوں یہ بس یہ آپ کہیں کسی کو خوش, کوئی بھی منافق کبھی بھی خوش نہیں ہوتا. یہ پکی بات ہے. جو دین کے دشمن لوگ ہیں وہ کبھی کہیں گے وہ مولوی خادم گالیاں دیتا ہے, کبھی کہیں گے وہ 21 کروڑ روپے کھا گیا. 21 کروڑ تو پیر صاحب جو ہے وہ جوتے پہنتے ہیں 21 کروڑ. کیوں جی پیشوا اہل سنت کھونڈی اسی انہاں دی کوئی لینا چاہے تھی 21 کروڑ دی اسی اے نہیں دیندے. ایدی قیمت ہاں جی تسی کیڑا تسی جان ایسی باتیں نہیں, ایسی باتیں آپ توجہ نہ. آپ ہمیں یہی سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ویل چیئر پر بیٹھ کر اتنے بڑے پیٹ ہیں کہ ابھی ان کے نہیں بھرے گئے. یہ باتیں نہیں ہیں. میں نے تو گھر سے ناشتہ بھی نہیں کیا, گھر سے پکوا کر گاڑی میں رکھا. مولانا میرے ساتھ تھے, ان کو بھی میں نے ناشتہ نہیں کرایا. وزیر آباد کے پیچھے میں نے کہا بھائی نکالو جو ناشتہ ہے, تو ہم نے ناشتہ کیا. یہاں پہنچتے ہریاں والے چوک تک میں نے بھی چائے مکمل کی تو انہوں نے بھی کی, تو روٹی کھا کر آپ کے پاس آ گئے. آپ توجہ, یہ کوئی باتیں تو نہیں ہے نا کرنے والی جو آپ لوگ ہمارے بارے میں سوچتے رہتے ہیں.
کہ یہ روٹی کے لیے ہم چلے ہوئے ہیں، خدا کے بندو روٹی کے لیے چلے ہوئے ہیں، پیسوں کے لیے چلے ہوئے ہیں۔ اگر یہ کام کرنے ہوتے تو لاکھوں اور طریقے ہیں، نہ ہم بالکل اللہ اور اس کے رسول کے لیے چلے ہوئے ہیں۔ فیض آباد میں بھی آپ نے دیکھا، اور ابھی تک وہ قیامت تک تحقیق ہوتی رہے گی کہ کیسے ہوا، ایسے کیسے ہو گیا۔ اب وہ ان سے بھی پوچھتے تھے پولیس والے علیحدہ کر کے کہ یار وہ بتاؤ وہاں ہوا کیا ہے، ہمیں بتاؤ تو کیسے ہوا۔ میں نے کہا یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، ہاں ادھر میدان اترو پھر سمجھ آ جانی بھائی گل وچ ہور عیب ہے۔ وہ پریشان ہے، اور لا یزال بنیانہم الذی بنوا رہبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم۔ میرے حبیب ہے جڑی تسی مسجد ڈھائی نے انہاں دی درار، یہ ایڈا وڈا درد ہے کہ مسلسل ہی انہاں نوں درد رہنا ہے رہنا ہے رہنا ہے رہنا ہے رہنا ہے، یہاں تک کہ انہاں دے دلاں دے ٹکڑے ہو جان۔ اے فیض آباد دا درد قیامت تک رہنا ہے، اس لیے کہ اس میں علم ختم نبوت کا بہت ہی بلند ہوا، بچے بچے کی زبان پر آیا، تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، یہ اصل نعرہ بلند ہوا۔ انہوں نے اس مسئلے کو بھی 2 نمبر بنانے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ ورفعنا لک ذکرک کا ذمہ تو اس نے لیا ہے۔ تو طارق لبیک یا رسول اللہ میدان میں کھڑی ہے، کیوں جی نوٹیفیکیشن انہوں نے سپیکراں دا ہاتھ نہیں دیتا، ہاں اسمبلی کا اجلاس بھی نہیں ابھی ہونا ہے، گورنر کو کرانا ہے، ہاں گورنر کو جا کے انہوں نے کہا دیو جی یہ تو ساڑھے گاڑ لگ گئے، گورنر کو آرڈیننس جاری کرایا ہے۔ ہاں جی اتنا آپ کی اہل سنت و جماعت کی عزت بڑی ہے کہ جو آمین آمین۔ تو کانسٹیبل کوئی نہیں پوچھتا تھا، وہ باتیں کرتے تھے مسجد میں آ کر، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی، یہ آپ کی عزت ہے ہاں جی، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی قربانیاں ہوتی ہیں، ایسے تو نہیں چیز ملتی۔ ہم نے کبھی آپ کے ساتھ روئے ہیں کیوں جی؟ 1,33,000 اسی کرایہ دیندے ہیں لاہور دفتر دا وڈا جڑا لیا، کدی چندہ ہویا جی؟ میں کدی پیر صاحب نو کہندا تسی کڈو جناب، کہندے لو جی لے لے، کدی میں کہندا میں اپنے کول دیاں گا، دیندے جی لوگ جی دیندے جی ہیں تو سب بننا ہے، اینو کی رکھنا ہے، دیو رب نہ جو لوکر جو کہتے ہو ایک دیو تو وہ 70 تک 700 تک دیتا ہے، تو مولی خادم دی جیب نہیں لگتی۔ کبھی ہم مولانا غلام غوث بغدادی کو فون کر دیتے ہیں جی اس مہینے کا کرایہ آپ نے دینا ہے، وہاں وہ بجلی کے بل سارے ڈال کو 4 لاکھ تک تو چلا جاتا ہے خرچے شرچے، میں کہتے تسی کڈو جناب، اسی چلا رہے ہیں تو اڑکوں دی منگے تسی موڑ کے، کوئی گل بھی اسی کدی نہیں کی تھی، پھر بھی تسی کہندے ہو چوں کے ایسے تھا تو چوں کے ایسے، چوں نہیں۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اہل سنت کا بہت بڑا، وہ جو ہمارے پاس جامعہ نعمانیہ کتنی جگہ ہے جی، مولانا غلام غوث صاحب کتنی ہے؟ نہیں جی 52 ایکڑ ہے، 52 ایکڑ کتنی ہوتی ہے؟ 2 مربع 25 ایکڑ کا ایک مربع ہوتا ہے نا جی، 2 مربع سے زیادہ ہے، اور وہاں لاہور شہر کے اندر ہے وہ جامعہ نعمانیہ کی جگہ، تو اربوں روپے کی وہ جگہ ہے، خربوں کی وہ جگہ ہے، وہ جامعہ نعمانیہ کی ہے۔ تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے نگران بنا کر بٹھا دیا تھا کہ وہ کوئی اور ہوتے دنیا دار تو وہ تو بیچ بٹا کر کھا جاتے، اور وہاں قصور کے MN سب نے مل کر سازش کی بھائی اس کو جعلی فردیں بھی بن گئیں، گاہک بھی لگا دیے، تو انہوں نے جا کر دیکھا نا کہ زیر نگرانی مولی خادم کہنے لگے وہ اتنے نہیں جانا، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ہاں جی وہاں پانی پینے کی بھی روادار نہیں ہے، تنخواہیں ہم اپنے طلباء کو دیتے ہیں، اساتذہ کو جو ہے وہ سالانہ آپ جمع ہوئی ہوگی ان کو تنخواہیں بھی دیتے ہیں، تو اگر ہم نے کوئی فراڈ اس قسم کے کرنے ہوتے تو وہ زمین تو خربوں کی ہے، تو وہاں کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ 1 انچ بھی کوئی اس کے اندر مداخلت کرے، وہ امانت ہے امت مسلمہ کی۔ انشاءاللہ وہاں مرکز بنیں گے اہل سنت و جماعت کے، بڑے مدارس اور بڑی مسجدیں بنیں گی،
بہت ساری بڑی مسجد بنے گی، وہاں جناب ہر قسم کے اہل سنت کا ایک ایسا مرکز ہوگا، دنیا دیکھے گی کہ یہاں محمد عربی کے غلاموں کا مرکز ہے۔ تو اس واسطے ان باتوں کی طرف توجہ نہ دیا کریں۔ حضرت صاحب یہاں وہاں سے روڈ سے یہاں تک ان کی جگہ ہے، حضرت کا وہاں اتنی جگہ ہے، تو ہم نے یہ فراڈ کرنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ آپ کو کم از کم، میرے حضرت جا رہے سن راوی پل تھے تو پولیس نے روکیا، انہوں نے کہا ڈگی چیک کراؤ، آپ نے انہوں بلایا پولیس والے نے، فرمایا کتنا عرصہ ہوا تینوں؟ انہوں نے کہا 10 سال ہوئے نوکری کرنے۔ فرمایا آج تک تینوں بندے دی پہچان نہیں ہوئی؟ انہیں ڈگی بند کر دی تھی، کہتے جی معذرت جناب۔ فرمایا بندے دی پہچان تو ہونی چاہیے، ایڈے 10 سال تینوں نوکری کر دے ہوئی، تینوں آج تک پتہ نہیں چلیا کہ ڈگی غلط چیزاں لے جان والے کون ہوندے تے محمد عربی دے غلام کون ہوندے۔ اس واسطے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں، کان بند کر دیں، جو بھی بات کرے اس کا پیچھے ہٹو، جیڑا انہوں نے کام کیتا ہے وہ کر کے وکھا، یا ایو جا کوئی لیا تو پھر گل کر۔ تاجدار ختم نبوت، رات وہ گجرانوالے سے مہمان ہمارے گھر گئے تو ان کے شیر خار بچہ جو ہے نا جی، اس کو بھی وہ اس کی چھوٹی بہنیں ساتھ تھی، تو وہ شیر خار وہ جب کہتی تھی نا تاجدار ختم نبوت، وہ بچہ بولتا نہیں، ابھی دودھ پیتا ہے، وہ بھی ایسے ایسے کر رہا تھا۔ حیران کن بات ہے۔ ہاں جی بالکل صحیح، حضرت فرما رہے ہیں بالکل صحیح بات۔ تو جب یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام پہنچ گئے، اللہ رسول کا فضل و کرم ہوا اہل سنت و جماعت پر، اب آپ ہی سہارا ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کا۔ باقی میں پاک آرمی سے گزارش کروں گا کہ جو کچھ شاہد خاقان کے ساتھ امریکی ایئرپورٹ پر ہوا، تو آپ کی مہربانی، وہ یہی تلاش کرتے ہیں نا کہیں ایٹم بم تو نہیں ڈال کر لائے، یہ اس لیے چیکنگ ہوتی ہے نا پاکستانیوں کی، بھائی کہیں یہ پیٹ میں ایٹم بم تو نہیں لائے پاکستان سے۔ تو ہمارے پاس تو ایٹم بم محدود ہیں، امریکہ کے پاس بہت زیادہ ہے، لہٰذا جو بھی امریکی اب ایئرپورٹ پر آئے، پاک آرمی جو ہے نا اس کی تفتیش کرے، انہوں نے وہی کچھ کرے جڑا شاہد خاقان نال انہوں نے کیتا ہے، بالکل پھر ساڈا وقار بلند ہوتا ہے۔ چین کرن تو انہوں نے کہا واپس چلے جاؤ، جناب کوئی قومی غیرت بھی ہوتی ہے۔ اب وزیر اعظم تو پاکستان کا ہی ہے نا، جو بھی ہے، نکھٹو ہے، جو بھی ہے، تو اس کو کپڑے اتروا کر اس کی تفتیش کرنا، یہ تو پورے پاکستان کی تذلیل ہے۔ تو اب آپ کی مہربانی ہے کہ یا تو اگر آپ ایئرپورٹ پر پہرا نہیں دے سکتے تو ایئرپورٹ سارے طریق لبیک یا رسول اللہ کے سپرد کر۔ پکی میں تو اے ساڑے منڈے جڑا نا زمین تے تھلو بھی انہاں دا ایٹم بم کٹ کے لیان، اوتے جڑا امریکی اترے گا انہوں ساری زندگی یاد رہے گا کہ نہ شیران آڑوا پیا تھا۔ کوئی گالے کرنے والی ان کو اتنا بھی، یعنی اتنا وہ کھلا ہوا سور بن گیا امریکہ کے، اتنے پاکستان کے بڑے عہدے پر جو بیٹھا ہے اس کے ساتھ یہ رویہ رکھتے ہیں، تو باقی عام مسلمانوں کے ساتھ وہ کیا بکواس کرتے ہوں گے؟ اس کا منہ توڑنا بڑا ضروری ہے، اور ان کی جناب سارے امریکیوں کی کرو تفتیش، انہاں دے منہ وچ پاؤ آلے، انہاں دے ڈیڈے جائے تو بڑ بڑ کرے، انہاں کہ تو تے ایٹم بم پا کے آیا، انہوں پھر اور لیبارٹی چلائے جاؤ، وہ لیبارٹی پھر اتھے گھنٹی کھڑکاؤ، انہوں کہ نہیں تیرے اندر ایٹم بم ضرور ہے، وہ دے پرزے لے آیا، انہوں کہ انہوں تیرا ڈیڈ پھاڑنا ہے، کیڑا کیڑا پرزہ تو رکھیا، مجالے کوئی امریکی اندر گل کرے، خدا نے وہ بندے ہو کوئی جہاں بانی سے دشوار تر ہے، کارے جہاں بھی نہیں، جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ اپنے آپ کو بدلو، کوئی امت کا وقار جو ہے اس کو بحال کرو۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو واللہ ہم آپ کو ایسے بچے ٹریننگ شدہ دیں گے کہ پورے ایئرپورٹ یاد رکھے گا کہ آئے سن جڑے جناب، نہ اتھے کتے رکھن دی لوڑ ہوڑی، نہ مشینہ رکھن دی لوڑ ہوئی، ساڑھے منڈے دی اکھائی ہوئی جان جڑے مشین تو بھی اگے نکل جانی ہیں۔ جوانے خوش گلے جی رنگین کلاہے، نگاہ اوچوں شیراں بے پناہے۔ ہاں جی حضرت فرما رہے ہیں حدیث پاک پڑھو، اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ
اللہ سے ڈرو اب جو ہے وہ فراست مومن سے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو اقبال نے بھی اسی کا ترجمہ کیا، جوانے خوش گلے رنگین کلاہے نگاہ اونچوں شیراں بے پناہ. کہنے لگا ایڈا سونا تے ایڈا جناب خوبصورت لباس پایا تے اودی نگاہ انجے پیندی سی جویں شیر شکار وال پہ بمکتب علم میشی راہ بیا موخت. لیکن اقبال کہندا ایڈا شیر سی جی دی نگاہ شیر نالوں بھی زیادہ تیز سی. وہ سکول وچ گیا تے اوتھے بھیڑاں دی کہانیاں پڑھیاں تے پھر وہ بھی بھیڑ بن گیا. ہاں وہ بھی بھیڑ جا کے بڑھے میسر نہ آیا برگے کا. اقبال کہندا انہوں تو پھر ٹوٹے ہویا تن کا بھی میسر نہ آیا. وہ پھر امریکی ایئرپورٹ تے جا کے کپڑے لوا کے چیکنگ کرایا. ہنسنے والی بات نہیں ہے بچوں، یہ رونے والی بات ہے. ہاں جی جو شیر ہوئے تو شیر تو پھر شیر ہی ہوتا نا جناب. لیکن آپ نے اس کو علم جو ہے وہ بھیڑوں والا پڑھایا تو وہ کہتا میں واپس جا رہا ہوں تمہیں جانتے نہیں ہو میں کون ہوں. ہمارے پاس غوری میزائل ہے، شاہین بھی ہے، ابدالی بھی ہے، ابابیل بھی ہے، یہ خالد ٹینک بھی ہے، دنیا کی بہترین فوج بھی ہے، میں اس ملک کا سربراہ ہوں. چلو تو آڈی ایسی دے تیسی. لیکن ایک گل تے وہ کر سکتا نا جڑا محمد عربی دا غلام ہوئے. وہ تو پھر شیرانہ بھی گل کر لیندہ یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، اور میں جاندہ میں محمد عربی دا غلام ہاں. تو پھر دریاواں نو بھی کہندا راہ دے ہوئے اسی محمد عربی دے غلام راہ دے دے. اے اسی گلاں کر دیں تو کہندے ہیں جناب سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. سونا پاس ہے سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے، تو کہتا ہے نیند ہے پیاری، تیری مت ہی نرالی ہے. آنکھیں ملنا جھنجلا پڑنا لاکھوں جمائی انگڑائی، نام پہ اٹھنے کے لڑتا ہے، اٹھنا بھی کوئی گالی ہے. میں گالیاں نہیں دیتا، میں یہی کہتا ہوں اٹھو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نام پہ اٹھنے کے لڑتا ہے، اٹھنا بھی کوئی گالی ہے. یہ میری گالی مشہور ہے جس کو اعلیٰ حضرت صدی پہلے فرما گئے. کہ نام پہ ہم کہتے ہیں اٹھو اٹھو امت مسلمہ تباہ ہو گئی، اٹھو برما کی بچیاں آپ کو پکار رہی ہیں، اٹھو شام اجڑ گیا، اٹھو یمن اجڑ گیا، اٹھو عراق برباد ہو گیا، اٹھو مصر کے اندر یہودی جنرل سیسی آ گیا، افغانستان میں حافظ شہید ہو گئے، اٹھو چیچنیا کے اندر قیامت گزر گئی، بوسنیا میں قیامت گزر گئی، اٹھو کشمیر کے اندر تباہی مچ گئی، اٹھو پاکستان سے سپیکر اتر گئے، اٹھو پاکستان پر پاکستان کی اسمبلی نے ختم نبوت پر حملہ کر دیا، اٹھو پاکستان کے حکمران پاکستان کو لبرلزم کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. جب یہ ہم باتیں کرتے ہیں تو نام پہ اٹھنے کے لڑتا ہے، اٹھنا بھی کوئی گالی ہے. یہ ہم باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ گالیاں دیتا ہے. گالیاں ہم نہیں دیتے، ہم آپ کو محمد عربی کے در پر لے جانا چاہتے ہیں. مسجد وزیر خان تو آڑے جو کیڑا کیڑا بندہ گیا علماء نو چھڑ کے پورے مجمع تسی صرف مسجد وزیر خان اتنے بندے ویکھی او شیرو. اچھا جی تسی کھڑے ہو نا جڑے بزرگ ہو، تسی کھڑے ہو، سیالوی صاحب کھڑے ہو، داخل ہو کے نہ پچھا دروازے وال بندہ ویکھے تے اوتھے کیڑا شعر لکھیا ہو سناؤ تے تو انہوں میں 1000 روپیہ پیش کرنا. چلو تشریف رکھو. اوتھے داخل ہو نا تے پیچھے مڑ کے ویکھو تے دروازے دے اوتے شعر لکھیا محمد عربی کا آبروئے ہر دو سراست. جا اے شعر لکھ کسے کے خاک درش نیست خاک برسرے ہو، حضور ہی دو میں جہانا دیا ازدان تے جڑا در رسول تے در خاک نہیں بنیا ہو دے سرج مٹی پا. بس اتنی بات ایسی تو اے کہہ دیں یہ گاڑی کٹ دا. اے تو اتھے ساڑھی صدیاں پہلے بزرگ لکھ گئے کہ مسجد داخل ہونے تو بعد ہے ذہن چ رکھیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا یہ تو ایک شعر ہے نا. قلعے وچ کیڑا کیڑا گیا لاہور قلعے اور رنجیت سنگھ دا گھوڑا ویکھیا وہ کوئی نہیں ویکھیا. بہادر شاہ سفر دے شعر لکھے ہوئے انہوں تھے ایک جگہ او جنہیں یاد کیتے نو میں نے سنائے.
اسی جاندے بھی ہاں نا. تمہیں پتہ ہے شہزادہ صاحب دے مزار تے مڑ کے ویکھیے تے کہڑے شیر لکھے بدلا لیا گجراتیاں. اچھا جی سبحان اللہ. لاہور دی گل پوچھی اللہ اکبر اللہ. اس واسطے بابا یہ تواڈے بچیاں نال میری گل ہے نوجوانوں نال. ہاں جی آپ کے لیے ہی اقبال کہندا چومی بھی نہیں رازن کارواں کچھ پرسی کارواں نے راہ چساں کچھ. اقبال کہتا ہے جب تو خود دیکھا تو نے کہ تیرا قافلہ لوٹ لیا گیا پھر کس سے پوچھتا ہے کس نے لوٹا ہے. آپ کا قافلہ تو لوٹ لیا گیا, اب آپ پوچھتے پھرتے ہیں کہ کس نے لوٹا. آپ کو بھی پتہ ہے کس نے لوٹا. اب اس کو چھوڑیں, قافلہ تو لوٹ لیا گیا, اب اس قافلے کو بچانا ہے, اس قافلے کو دوبارہ جو ہے وہ منزل مقصود کی طرف لے جانا ہے, اور وہ رسول اللہ کے دین جو ہے وہ اس کو تخت پر لانا ہے. ہاں وہ ہر بچہ ہر نوجوان اٹھ کھڑا ہو, کسی کی بات نہ سنے. میں اس کو کہتا تھا تیری نسلیں بدبودار ہو جائیں گی. ہاں خطا کار کے لیے معافیا, غدار نہ بنو, گناہگار رہو, گناہگار کے لیے معافیا ہیں. انہوں نے کہا سمجھا کہ نہیں اب ہمارے پاس اقتدار آ گیا. تو میں یہ کہتا تھا, لوگ کہتے تھے تو ایسے باتیں کرتا ہے, نسلیں کیسے بدبودار ہو جائیں گی. اب بتاؤ زندگی بھر نائل ہو گیا. گناہگار تو بڑے بڑے ہوئے نا جناب, لیکن ایسے زندگی میں نائل کوئی نہیں ہوا کہ پیسہ بھی پاس ہو, بھائی بھی اقتدار میں ہو, سینٹ بھی ہو, اسمبلیاں بھی ہوں, اور سب چیزیں ہوں, اور بندہ ٹکے کا نہ رہے. منگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابوں, متا کوئی گل اولی نکلے رد ہو جائیں اس بابوں. اس واسطے آپ حضرات کے لیے اور میرے لیے بھی یہ مقام عبرت ہے کہ ایک بندہ پھر رہا ہے دنیا میں لیکن کسی کام کا نہیں ہے, سب کچھ اس کے پاس ہوتے ہوئے. ان قارون من قوم موسیٰ. آگے جی حافظ نہیں تسی جی حافظ کیڑا جڑے اس سال فارغ ہوئے ہو بھائی, جڑے تسی کہندے غلطی بھی نہیں آئی ہو, کتنے حافظ میں نے ذرا بلاؤ نا. حافظ آؤ نا, آؤ بھائی حافظو. ٹھہرو تسی بادشاہ پڑھو نا. ان قارون تو پڑھو نا, اٹھ کے ادھر اپنا چہرہ مبارک کرو. بادشاہ انج نہیں آندے, چھڈو پرے, تسی کوئی نہیں پڑھ دے, روز پڑھیا کرو. کوئی نہیں آندا, میں نو آندا ہے, میں انج پڑھ دینا ہے. میں صرف ویکھنا چاہنا رمضان شریف رہ گیا مہینہ تے حافظاں دی تیاری کیویں. اٹھ کے سناؤ نا قاری صاحب. ہاں لاؤ جی پڑھو جی بچے ہو. ان قارون پہلے ہی بچے غلط پڑھ گیا ہوں, تو چھڑ دے چل. اور قبلہ میں حافظاں نال گل کر, حافظو تکڑے ہو جاؤ. اسی نظام مصطفیٰ انج نہیں آنا گلی محلے میں حافظاں نو مدرسے کھول کے دینے. کوئی بندہ ایسا نہیں رہنا حضور دا امت دا جڑا قرآن نہیں پڑھے ہوئے گا. ڈی چوک دے باہر بھی ہوتے حافظ بیٹھے ہونے جناب جھکی پا کے دینے تھے, قرآن پڑھاؤ بھائی, اسمبلی ممبران قرآن پڑھاؤ, جناب سیکٹریاں نو قرآن پڑھاؤ, سارے نے جناب. پھر رمضان شریف سے جی شبینہ کرانا ہے قذافی سٹیڈیم میں. یہ تو میں ہاں سپریم کورٹ دے سامنے اسی مدرسہ کھولا جی, بالکل سپریم کورٹ دے سامنے اس شان والی بلڈنگ بنانی, اور وہ جناب حفظ القرآن دا مدرسہ اسی کھول رہے ہیں. بالکل ٹھیک جی ہاں بالکل. انہوں نے کہا نا ہم مدرسے کھول دے سود کے مسئلے میں, تو اس کا ہم نے بدلہ امریکہ سے تو نہ لے سکے نا, یہاں ہم شام سے ادھر بدلہ لینا ہے. ہم نے مدرسہ ان کو سپریم کورٹ کے سامنے کھول کر بتانا ہے کہ تم نے سود کے مسئلے میں کہا تھا کہ ہم مدرسے کھول دیں, اب دیکھو محمد عربی کے غلام آ گئے, یہ دیکھو مدرسہ سامنے کھولا ہوا. ہاں جی یہ جواب آپ نے اور ہم نے دیکھے نا. آپ کہتے تھے کیسے ہوگا, تو دو ہوئے نہیں سارے کام ہو گئے. آپ عزم اور ہمت بلند رکھیں, یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, اور انشاءاللہ حضور کا دین تخت پر آئے گا. آیا 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 لو جی آیا آیا. میں بس اب بات ختم کرنے لگا ہوں. صرف ایک بات کہ آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں, اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سیدھی راہ پر رکھے, اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ حق کے ساتھ آپ کھڑے رہیں. اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بھی اسی راہ پر رکھے, آپ کو بھی سدا باد رکھے.
حضرت کو بھی، جامعہ کو بھی، آپ کی اولاد کو بھی تا صبح قیامت یہی مشن جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تا صبح قیامت یہ گلشن جو ہے وہ مہکتا رہے، اور تا صبح قیامت یہاں لوگ آ کر دین اور اپنی دنیا بہتر جو ہے وہ کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بڑی ضروری بات ہے۔ میرے جیسا ایک مولوی اٹھ کے معراج شریف کا تعین کرے، امام بوصیری کہتے ہیں وہاں جہاں حضور پہنچے وہاں تو کسی کی سوچ بھی نہیں پہنچی، تو میرے جیسا ایک مولوی اٹھ کے دو لفظ پڑھن تو بعد آپ تعین کرے گا کہ نہیں ایسے نہیں تھا، پھر ایسے نہیں تھا، تو پھر ایسے نہیں تھا، تو پھر ایسے نہیں تھا، پھر ایسے نہیں تھا۔ ان مولوی ملوانے نو حق ہی نہیں حضور دی شان بیان کر سکتے ہیں تو کرن، ورنہ چپ کر کے بیٹھن۔ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے، اے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، یس رہ رویلا مکان کی گلی ہے، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اور صبا ہے مجھے سرسر دشت طیبہ، اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے، تمنا ہے فرما یہ روز معاشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ بس وَبِتَّ تَرْقَى إِلَىٰ أَن نِلْتَ مَنْزِلَةً مِّن قَابَ قَوْسَيْنِ لَمْ تُدْرَكْ وَلَمْ تُرَمِ وَقَدَّمَتْكَ جَمِيعُ الْأَنْبِيَاءِ بِهَا وَالرُّسُلَ تَقْدِيمَ مَخْدُومٍ عَلَىٰ خَدَمِ۔ اب اس کا معنی محتاط یہی ہے، ویسے میں نے کبھی بھی معنی عوام کے سامنے نہیں کیا اس شعر کا، اس کا محتاط معنی یہ ہے جو اعلیٰ حضرت بریلوی نے کیا ہے۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا وہ نبی ہیں تمہارے ہمارے نبی؟ یہ حضور اس کا محتاط ترجمہ، ورنہ تقدیم مخدوم علی خدمی وانت تخرق السبع طباق بهم فی موکب کنت فی صاحب العالمی حتی اذا لم تدع شعبا لمستبق من الدنوب ولا مرقل لمستنمین۔ یہ جو ہے نا جنہوں نے نامیر پڑھی ہے، یہ مسئلہ یہاں سے لے کر جامی تک بڑی مشکل سے اس شعر کا سمجھ آئے گا۔ خفضت کل مقام بالاضافت اذ نودیت بالرفع مثل المفرد العالمی کما تفوز بوصل ای مستتر عن العیون وسر ای مقتتم فخذت کل فخار غیر مشترک وخذت کل مقام غیر مزدحم وجل مقدار ما ولیت من رتب وعز ادراک ما اولیت من نعمی بشرا لنا معاشر الاسلام ان لنا من العنایت رکنا غیر منہدمی، جس کی طرف پیشوا اہل سنت اشارہ فرما رہے تھے کہ ہم کسی کی بات نہیں سننے کے لیے تیار، کوئی بات ہمیں نہ کرے، بس ایک ہی بات ہے، تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا منشور۔ اگر مگر کو جو ہمارے ساتھ اگر مگر کرتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے بھی نہیں، نہ تھا نہ ہے نہ رہے گا، ہمارے ساتھ وہی ہے جس کا ایک ہی منشور ہے، انہیں جانا زور لاؤ نا، انج تو نہیں نا ساری رات بھی تسی تبرک کھا دین جتھو جتھو آئے ہو، لنگر کھا کھا کے آئے ہو، اتھے بھی لنگر تیار ہے، ساری رات تسی رجب شریف دے حلوے کھا دین تے زور لاؤ انہیں جانا۔ نہیں اجے نہیں آواز آئی، تو اڑنا تو بھاٹی چوک گئی، لوگاں زیادہ آواز کٹی روڈاں تے سو کے، انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے بس۔ بشرا لنا معاشر الاسلام ان لنا من العنایت رکنا غیر منہدمی لما دعا اللہ داعینا لطاعتہ باکرم الرسل کنا اکرم الامم۔ اسی کتنے خوش نصیب ہاں کہ سانو اللہ دے رسول ملے تے نبیاں دے امام ملے، اسی کتنے خوش نصیب ہاں کہ حضور دی وجہ تو سانو رب نے فرمایا تسی چنگی امت، اس تو وڈی کوئی خوش نصیبی ہے۔ امام بوصیری آخر تے ایک گل کی تھی، انہوں نے کہا اسی کتنے خوش نصیب ہاں کہ سانو رب نے اپنے محبوب بھی عطا فرمایا تے کیا ہو جاتے سانو آپ دی وجہ تو جڑی عزت ملی ہو کسی امت نو عزت نہیں ملی۔ اس لیے اب تاریخ لبیک یا رسول اللہ، ہم نے 1% بھی کام نہیں کیا، نتیجہ ہمیں 100% ملا ہے، کیوں جی حضور؟
میں تو ویسے بھی کچھ نہیں کر سکتا، پانی پڑا ہو تو میں تو نہیں اٹھا سکتا، کسی نے بھی کوئی کام نہیں کیا، یہ محض اللہ اور اس کے رسول کا فضل و کرم ہے۔ لوگ تو کچھ بھی نہ کریں، یحمدوا بما لم یفعلوا۔ علماء یہود کا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک برائی بیان کیا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کی ان معاملات میں بھی تعریف کی جائے جس میں انہوں نے کام ہی کوئی نہیں کیا۔ تو ہمارے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو خواہ جی کیوں جی کام کرو، میدان لگیا کام کرو، گلاں کرن دی کیڑی لوڑ، جڑے کر دیں انہوں نے جی یہ کیسے ہو گیا، تو کیسے ہو گیا، میدان لگا تم کام کرو۔ اب جو اب بندہ طریق لبیک یا رسول اللہ کے خلاف باتیں کرتا ہے نا، میں حضور اس سے راتی ابو داؤد شریف کے اندر میں نے شرح میں حدیث پاک پڑھی ہے، جب عبداللہ ابن ابی منافق بیمار ہوا نا تو میرے آقا و مولا اس کی تیمارداری کے لیے آخری اس کے لمحات تھے تو حضور تشریف لے گئے۔ جب اس نے رسول اللہ کو دیکھا تو میرے آقا نے دیکھا کہ یہ تو دنیا سے جانے والا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا قد کنت انہاک عن حب یہودا، فرمایا میں تینوں منع نہیں سی کیتا یہودیاں نال پیار نہیں کرنا، اے تینوں یہودیاں نال محبت جڑی منافقت تک لے گئی تینوں۔ اسی آج منع کر رہے ہیں جنہاں ختم نبوت تے حملہ کیتا انہاں نال پیار نہ کرو۔ ہاں جی یہودیاں نال محبت انسان نو منافقت تے لے جاندی تے ختم نبوت دے غداراں نال محبت کتے لے جائے گی تو؟ ہاں بالکل ہے واضح بات، تساں کی سمجھدے اسی ایویں تقریراں کرتے پھردے ہیں؟ حضور اس ویلے بھی انہیں جڑا جنہوں نہیں نا مطلب اس ویلے بھی انہیں پتہ ہے کی گل کی تھی، کہندا فقد ابغضهم اسعد بن زرارہ فما، اب اس نے پھر آگے سے بات کر دی، اس نے کہا جی چلو میں تے نہیں یہودیاں نال بغض رکھیا، میں محبت کیتی تے تواڈے غلام اسد بن زرارہ تے بغض رکھیا نا تے او دا کی بنیا، وہ بھی تے مر ہی گیا نا۔ وہ گل ہی نہ سمجھ سکیا کہ یہ تو مرنا مراد نہیں ہے، یہ تو آخرت برباد ہے تیری۔ ہاں اس نے آگے پھر حضور سے یہ بات کر دی۔ تو منافق وہ ہوتا ہے جو مرتے ہوئے بھی بات نہ مانے، منافق وہ ہوتا ہے جس کو مسئلہ ختم نبوت بھی سمجھ نہ آئے اور ناموس رسالت کا مسئلہ بھی سمجھ نہ آئے، اور مرزائیوں کو جس نے بہن بھائی کہا پھر اس کا مسئلہ بھی سمجھ نہ آئے، پھر مسجدوں سے سپیکر اترے پھر بھی اس کو مسئلہ سمجھ نہ آئے، پھر بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو۔ تو میں رات تقریر تو میں نے کی لیکن میرا دل بڑا افسردہ رہا کہ یا میں اپنے آپ کو دیکھتا رہا کہیں تیری تو محبت کسی کے ساتھ ایسے کے ساتھ نہیں ہے جو حضور کا دشمن ہے۔ بس اتنی میں راتی میں راتی آپوں کھنگالتا رہا اپنے آپ کو کدھر تیرا میں اعلان کسی ایسے بندے والے تے نہیں ہو گیا کہ جڑا دشمن رسول ہوئے تے تو دے نال پیار کردا ہوں۔ یہ میں تواڈے سامنے اس واسطے بیان کیتا، میں پڑھی راتی ہے تو اپنے آپ میں پہلے کھنگالیا، ہوں تسی بھی کھنگالنا جا کے۔ یہ تھاڑیاں تقریراں مطلب یہ تو تبصرے تے سیڑھیاں تو اتر کے اسی تے کہے سی جی اور رستے تے گلاں تے اتنے سیاسی ہو رہی سن، اے ہی سب تو بڑی شیطنت ہے، سیاسی باتیں نہیں ہو رہی تھیں، ہم تمہیں در رسول تک پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ باقی قد تنکر العین ضوء الشمس من رمد وینکر الفم طعم الماء من سقم، امام بوصیری فرماندے نے ایک گل نہیں ہوندی قد تنکر العین ضوء الشمس من رمد، کہ کدی کدی انج بھی ہوندا کہ بندے دی اپنی اکھاں خراب ہوندیاں او سورج نو ویکھ نہیں سکدا تے کہندا سورج تے ہے ہی کوئی نہیں، یہ تے بے نور ہے، یہ تے چمک ہی کوئی نہیں، حالانکہ دی اپنی اکھاں دا قصور ہوندا او ویکھ نہیں سکدیاں۔ وقت تنکر الفم، کیوں جی؟ تے کدی کدی پانی دے ذائقے دا انکار کر دیندا منہ، اے نہیں ہے کہ پانی دا ذائقہ کوئی نہیں، پانی دا ذائقہ ہے وہ آپوں دا منہ دا ذائقہ خراب ہویا کھڑا۔ ہاں یہ باتیں نہیں ہے کہ ہم سیاسی باتیں کر رہے ہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تیرا اپنی آنکھیں خراب ہیں، تیرے منہ کا ذائقہ خراب ہے، تیرے ذہن کا ذائقہ خراب ہے، تیرے عشق والی جو بات ہے وہ خراب ہے، تجھے مقام رسول نہیں سمجھ آ رہا، سورج تو ایسے ہی چڑھا ہوا ہے، پانی کا ذائقہ تو وہی ہے، اگر تجھے کوئی خرابی ہے تو اپنے منہ کا ذائقہ صحیح کر، اپنی آنکھوں کا علاج کرا۔ ہمارے اندر کوئی ایسی بات، ہم کوئی غلط بات نہیں کر رہے، ہم وہی جو آپ نے آیات کریمہ پڑھی ہیں وہی میں بھی قرآن پڑھ رہا ہوں، میں بھی وہی آیات کریمہ میں بھی پڑھی ہیں، میں حضور کے دین کی وہی باتیں کرتا ہوں، نئی باتیں تو نہیں کرتا۔ آخر بات یہ کر دیتے ہیں جی یہ گالیاں دیتا ہے، گالیاں کوئی بھی نہیں دیتا، کوئی بھی گالیاں نہیں دیتا، یہ سخت باتیں ہیں، سخت باتیں انہوں نے سنی جو نہیں تو اتنا ہی کہا پوری دنیا میں کشمیر بھی اجڑ جائے تو آگے سے امن کا درس ہے۔ اب برما کا شام کو جو حملہ ہوا تو اس کا جواب کس نے دینا تھا؟ وہ ہم نے دینا تھا۔
101 حافظ شہید ہوا ہے. آج یہاں دستار بندی حفاظ کی ہوئی ہے تو میرا تصور جا رہا تھا, میں نے کہا وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھی دستار بندی ہوئی, اور ان حافظوں کا کوئی والی وارث نہیں ہے, کسی نے بھی آواز نہیں اٹھائی, اس لیے کہ ان کے سینے میں قرآن تھا, ان کا والی وارث کوئی نہیں ہے. ہاں کوئی یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہوتا تو اس کے لیے پوری دنیا نے آواز اٹھانی تھی. دیکھیں جی انسانیت کا, یہ دیکھو کتنا بڑا ظلم ہو گیا. ایک چوہا بھی مر جائے تو اس کے لیے بھی انسانیت چیخ اٹھتی ہے, تو 101 حافظ شہید ہو گئے, کسی نے بات بھی نہیں کی. میں نے تو ابھی اخبار نہیں پڑھا شام میں کیا ہوا ہے, میں نے تو حضرت کے زبان مبارک سے سنا ہے کہ شام کے اندر واقعہ ہوا ہے. تو تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے بارے میں امریکہ خود پریشان ہے, سر جوڑ کے وہ بیٹھے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں پاکستان میں تعلیم کے نام پر, تہذیب کے نام پر, تمدن کے نام پر, ترقی کے نام پر. ہم نے وہاں سکول کھولے, ہم نے بڑے بڑے گدیوں کو اور بڑے بڑے لوگوں کو پیسے دیے کہ تم امن کی باتیں کرو, اور کہو کہ نہیں اب اسلام جو ہے وہ امن کا درس دیتا ہے, اسلام تلوار سے نہیں پھیلا, اسلام بڑی بڑی انہوں نے چکر بازیاں کی. اب بھی امریکہ اگر ہماری حکومت کے کارندوں سے بات کرتا ہے نا آدھا گھنٹہ, تو 25 منٹ تاریخ لبیک یا رسول اللہ کی بات کرتا ہے. وہ کہنے لگو اے بلاواں کدھر آ گئی ہیں, وہ $1.5 کدھر گئے, اس واسطے تو پریشان ہے. اینج کدی ہویا کہ جناب پونے گھنٹے پورا ملک اینج ہو جائے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. اب بھی اگر کسی کو یقین نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تائید تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ ہے, تو پھر ہمارے پاس تو کوئی ایسا تھرمامیٹر نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو بتایا جائے. ساری دنیا اس دفعہ کہتی تھی, ہمارے اوپر الزام لگاتے تھے کہ جی یہ تو اپنی گرفتاریوں سے بچنے کے لیے پیر صاحب اور مولوی خادم ان کو چونکہ مفرور قرار دیا گیا ان کو اشتہاری, تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو اپنی اشتہاریت ختم کرنے کے لیے گئے, لیکن رب رب ہے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. اگر ہماری نیتوں میں فطور ہوتا تو ہم نے اس دفعہ ایسے ذلیل ہونا تھا, دنیا نے تماشا دیکھنا تھا. میں نے خیمے میں کہا تھا سب کو, مجلس شورا کے اجلاس میں کہا تھا, اگر ہماری نیتوں میں فطور ہوا تو بچ کر بھاٹی چوک سے کوئی بھی نہیں جائے گا, اور اگر ہماری نیتوں میں صرف مسئلہ ختم نبوت ہے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ ذلیل نہیں ہونے دے گا. اور بہت سارے لوگ دانتوں میں انگلی لیے تماشا دیکھ رہے تھے. اب دیکھتے ہیں نا, پہلے تو 8 لاشیں دی تھی تو لوگوں کی ہمدردیاں بڑھ گئی تھیں, اب دیکھتے ہیں کیسے ہوا, اب دیکھتے ہیں اب پہلے سے بھی زیادہ ہوا. اور دسو سب پزلاں تو ڈنگے ٹر دے, سپاں نو کوئی ڈنگ نہیں ہو دے. سب پزلاں تو ڈنگے ٹر دے, سپاں نو کوئی ڈنگ نہیں ہو دے. آراں نال پچھاتن چغلا, چغلاں دے سر سنگ نہیں ہو دے. ہاں جی, سب باں میں 5 فٹ دا ہوئے تے وہ 5 گز دا ہوئے, انج انج جاندہ, انج 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 جاندہ. بھائی جب میں نے پہلے دن کہا ہمارے اندر کوئی ایسی بات ہوئی تو آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ہاں جی, اللہ تعالیٰ ہمیں گھر میں بیٹھے ہوئے بھی ذلیل فرما دے گا, وہ قادر مطلق ہے. ہاں یہ مت کہ یہ لوگ اب ایویں پیڑا اور تے پھکیاں اور کام کیا نہیں ہے, تو اگر اہل سنت کو کوئی کام ہو ہی رہا ہے. اب امریکہ وہ بی بی سی نے تبصرہ کیا, اس نے کہا پوری دنیا میں ایسی کوئی ملک نہیں ہے جس کے اندر کوئی ایسی جماعت ہو جو 1 گھنٹے میں پورا ملک جام کر دے. کہنے لگا یہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ پاکستان میں جو 1 گھنٹے میں پورا ملک ایسے جام کر کے رہا. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 لبیک
آپ کے چہرے چمک اٹھے، آپ کے ہاتھ بھی چمک اٹھے، بالکل دل سے نکال دیں، کوئی دو نمبری ہم نہیں کر رہے آپ کے ساتھ۔ آپ کے بچوں کو ہم پاؤڈر پر نہیں لگا رہے، آپ کے بچوں کو ہم اس لائن پر لگا رہے ہیں کہ صدیوں کے بعد ہماری قبر سے بھی کوئی گزرے گا نا تو لبیک کا نعرہ لگائے گا تو اندر سے ہم بھی ایسے لبیک کہہ دیں گے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک لبیک۔ حضرت قبلہ مفتی اعظم پاکستان پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ مفتی محمد اشرف القادری زیدہ شرف اور پیشوائے اہل سنت کہہ رہے تھے یہ بڑا کام کرتا ہے، دنیا کو پتہ ہے جو میں کام کرتا ہوں ویل چیئر پر بیٹھا پتہ کیا کام کر سوائے روٹی کھانے کا، کام یہ خود کرتے ہیں، خود بھیگ دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو، یہ خود کام کرتے ہیں۔ میں نے آج تک ان کے زبان مبارک سے یہ نہیں سنا کہ میں نے ان کو کہا جناب لاہور میٹنگ ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میری طبیعت نہیں ٹھیک کل آ جاؤں گا، انہوں نے کہا میں ابھی آ رہا ہوں بس، ایسے جیسے بھاٹی سے لوہاری جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا سایہ پوری ملت پر قائم اور دائم رکھے۔ سبحان اللہ۔ ساری چیزیں انہوں نے، کیوں جی بغدادی صاحب آپ اپنے ہاتھ میں لے کر آئے نا، یہ ماضی مذاکراتی ٹیم کے جو سرپرست تھے جنہوں نے جا کر ان سے مذاکرات کی، یہ ساری چیزیں ہاتھ میں ان سے لے کر آئے۔ اب پھر کوئی کہے چونکہ ایسے تھا تو پھر چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چون جائے پترا کم کر جڑا کرنا، نہیں جی بالکل حضرت فرما رہے ہیں بھائی تسی کر کے بکھا دو، جیسی کچھ نہیں کر سکے جڑا رہ گیا ہوں تسی کر دو۔ کدی بھی اسی تو نہیں کیا، میں تو اس دن بھی کیا، واللہ کسی نے بھی کچھ نہیں کیا، فائدہ ہوئے جی بالکل۔ یہ کوئی باتیں نہیں کرنے والی، آپ حضرات نا دو گو مگو کی کیفیت سے نکلیں اور تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا کام کریں۔ آپ پہلے کہتے تھے جی کام کوئی نہیں کرتا جی، سنی پیچھے رہ گئے جی، سنی پیسے کھا جاندے جی، اسی چندے دا بھی اعلان نہیں کیتا آج تک۔ اس دن بھی لوگاں کیا جی وہ باہروں لوگ کہہ رہے ہیں، میں کہا ان کو وہ پیسے سنبھال کے رکھو جدوں لوڑ پئی تواڈے کو منگا لوں۔ لوگ تو شکر کر دیں پہ کوئی اعلان ہو، میں کہا ان کو وہ سنبھال کے رکھو، پیسے نہیں چاہیے تسی ساڈے واسطے دعا منگو، کو خدا دا خوف کرو، تسی اور کی چاہندے ہو۔ باقی جڑے لوگ ساڈے خلاف گلاں کردے نا، میں حدیث پاک وچ پڑھیا بھئی سیدنا صدیق اکبر جدوں لے کے آئے نا سارا مال تے منافق کہنے لگے یہ تو ریاکار ہے، یہ تو ایڈی وڈی ریاکاری کی تھی، اتنا دسنا چاہتا میں بہت وڈا سخی ہاں۔ تے جدوں حضرت عقیل انصاری 1 کلو کھجور لے آئے نا، انہوں کو ایسی 1 کلو کھجور، تے وہ کہنے لگے اللہ نو دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ منافق کسی صورت میں خوش نہیں ہوتا، ہاں جی پکی ہے بات۔ صحابہ صدیق اکبر دے سارے مال ہوتے بھی خوش ہوئے تے 1 کلو کھجور ویکھ کے بھی خوش ہو، کیوں جی؟ یہ بس یہ آپ کہیں کسی کو خوش، کوئی بھی منافق کبھی بھی خوش نہیں ہوتا، یہ پکی بات ہے۔ جو دین کے دشمن لوگ ہیں وہ کبھی کہیں گے وہ مولوی خادم گالیاں دیتا ہے، کبھی کہیں گے وہ 21 کروڑ روپے کھا گیا۔ 21 کروڑ تو پیر صاحب جو ہے وہ جوتے پہنتے 21 کروڑ، کیوں جی پیشوا اہل سنت کھونڈی اسی انہاں دی کوئی لینا چاہے 21 کروڑ دی اسی اے نہیں دیندے، یہ دی قیمت ہاں جی تسی کیڑا تسی جانت ایسی باتیں نہیں، ایسی باتیں آپ توجہ نہ، آپ ہمیں یہی سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ویل چیئر پر بیٹھ کر اتنے بڑے پیٹ ہیں کہ ابھی ان کے نہیں بھرے گئے، یہ باتیں نہیں ہیں۔ میں نے تو گھر سے ناشتہ بھی نہیں کیا، گھر سے پکوا کر گاڑی میں رکھا، مولانا میرے ساتھ تھے، ان کو بھی میں نے ناشتہ نہیں کرایا،
وزیر آباد کے پیچھے میں نے کہا بھائی نکالو جو ناشتہ ہے، تو ہم نے ناشتہ کیا یہاں پہنچتے پہنچتے، اریاں والے چوک تک میں نے بھی چائے مکمل کی تو انہوں نے بھی کی، تو روٹی کھا کر آپ کے پاس آ گئے. آپ توجہ، یہ کوئی باتیں تو نہیں ہے نا کرنے والی جو آپ لوگ ہمارے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ یہ روٹی کے لیے ہم چلے ہوئے ہیں. خدا کے بندو روٹی کے لیے چلے ہوئے ہیں، پیسوں کے لیے چلے ہوئے ہیں. اگر یہ کام کرنے ہوتے تو لاکھوں اور طریقے ہیں. نہ ہم بالکل اللہ اور اس کے رسول کے لیے چلے ہوئے ہیں. فیض آباد میں بھی آپ نے دیکھا، اور ابھی تک وہ قیامت تک تحقیق ہوتی رہے گی کہ کیسے ہوا، ایسے کیسے ہو گیا. اب وہ ان سے بھی پوچھتے تھے پولیس والے علیحدہ کر کے کہ یار وہ بتاؤ وہاں ہوا کیا ہے، ہمیں بتاؤ تو کیسے ہوا. میں نے کہا یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. ہاں ادھر میدان میں اترو پھر سمجھ آ جانی بھائی گل وچ ہور عیب ہے. وہ پریشان ہے. اور لا یزال بنیانہم الذی بنوا رہبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم. میرے حبیب ہے جڑی تسی مسجد ڈھائی نے انہاں دی درار، یہ ایڈا وڈا درد ہے کہ مسلسل ہی انہاں نوں درد رہنا ہے رہنا ہے رہنا ہے رہنا ہے رہنا ہے، یہاں تک کہ انہاں دے دلاں دے ٹکڑے ہو جان. اے فیض آباد دا درد قیامت تک رہنا ہے، اس لیے کہ اس میں علم ختم نبوت کا بہت ہی بلند ہوا. بچے بچے کی زبان پر آیا تاجدار ختم نبوت، اور تاجدار ختم نبوت، اور تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. یہ اصل نعرہ بلند ہوا. انہوں نے اس مسئلے کو بھی 2 نمبر بنانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ ورفعنا لک ذکرک کا ذمہ تو اس نے لیا ہے. تو تاریخ لبیک یا رسول اللہ میدان میں کھڑی ہے. کیوں جی نوٹیفیکیشن انہوں نے سپیکراں دا ہاتھ نہیں دیتا. ہاں اسمبلی کا اجلاس بھی نہیں ابھی ہونا ہے، گورنر کو کرانا. ہاں گورنر کو جا کے انہوں نے کہتے ہو جی یہ تو ساڑھے گال لگ گئے، گورنر کو آرڈیننس کرانا. ہاں جی اتنا آپ کی اہل سنت و جماعت کی عزت بڑی ہے کہ جو آمین آمین. تو کانسٹیبل کوئی نہیں پوچھتا تھا، وہ باتیں کرتے تھے مسجد میں آ کر. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی، یہ آپ کی عزت ہے. ہاں جی لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی قربانیاں ہوتی ہیں، ایسے اتنی چیز ملتی. ہم نے کبھی آپ کے ساتھ روئے ہیں؟ کیوں جی 1,33,000 اسی کرایہ دیندے ہیں لاہور دفتر دا وڈا جڑا لیا. کدی چندہ ہویا جی؟ میں کدی پیر صاحب نو کہندا تسی کڈو جناب، کہندے لو جی لے لے. کدی میں کہندا میں اپنے کول دیاں گا، دے دے جی. لوگ جی دیندے جی ہیں تو سب بننا ہے، اینو کی رکھنا ہے، دیو. رب نہ جو لوکر جو کہتے ہو ایک دیو تو وہ 70 تک 700 تک دیتا ہے، تو مولی خادم دی جیب نہیں لگتی. کبھی ہم مولانا غلام غوث بغدادی کو فون کر دیتے ہیں جی اس مہینے کا کرایہ آپ نے دینا ہے. وہاں وہ بجلی کے بل سارے ڈال کو 4 لاکھ تک تو چلا جاتا ہے خرچے شرچے. میں کہتے تسی کڈو جناب. اسی چلا رہے تو اڑکوں دی منگے تسی موڑ کے کوئی گل بھی اسی کدی نہیں کی تھی، پھر بھی تسی کہندے ہو چوں کے ایسے تھا تو چوں کے ایسے. چوں نہیں، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اہل سنت کا بہت بڑا وہ جو ہمارے پاس جامعہ نعمانیہ کتنی جگہ ہے جی، مولانا غلام غوث صاحب کتنی ہے؟ ہاں جی نہیں جی 52 ایکڑ ہے. 52 ایکڑ کتنی ہوتی ہے؟ 2 مربع 25 ایکڑ کا ایک مربع ہوتا ہے نا جی. 2 مربع سے زیادہ ہے. اور وہاں لاہور شہر کے اندر ہے وہ جامعہ نعمانیہ کی جگہ. تو اربوں روپے کی وہ جگہ ہے، خربوں کی وہ جگہ ہے، وہ جامعہ نعمانیہ کی ہے. تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے نگران بنا کر بٹھا دیا تھا کہ وہ کوئی اور ہوتے دنیا دار تو وہ تو بیچ بٹا کر کھا جاتے. اور وہاں قصور کے MN سب نے مل کر سازش کی بھائی اس کو جعلی فردیں بھی بن گئیں، گاہک بھی لگا دیے. تو انہوں نے جا کر دیکھا نا کہ زیر نگرانی مولی خادم کہنے لگے وہ اتنے نہیں جانا. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. ہاں جی وہاں پانی پینے کی بھی روادار نہیں ہے. تنخواہیں ہم اپنے طلباء کو دیتے ہیں، اساتذہ کو جو ہے وہ سالانہ اب جمع ہوئی ہوں ان کو تنخواہیں بھی دیتے ہیں. تو
اگر ہم نے کوئی فراڈ اس قسم کے کرنے ہوتے تو وہ زمین تو خربوں کی ہے، تو وہاں کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ 1 انچ بھی کوئی اس کے اندر مداخلت کرے. وہ امانت ہے امت مسلمہ کی. انشاءاللہ وہاں مرکز بنیں گے اہل سنت و جماعت کے، بڑے مدارس اور بڑی مسجدیں بنیں گی، بہت ساری بڑی مسجد بنے گی. وہاں جناب ہر قسم کے اہل سنت کا ایک ایسا مرکز ہوگا، دنیا دیکھے گی کہ یہاں محمد عربی کے غلاموں کا مرکز ہے. تو اس واسطے ان باتوں کی طرف توجہ نہ دیا کریں. حضرت صاحب یہاں وہاں سے روڈ سے یہاں تک ان کی جگہ ہے، حضرت کا وہاں وہ اتنی جگہ ہے. تو ہم نے یہ فراڈ کرنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں. آپ کو کم از کم، میرے حضرت جا رہے سن راوی پل تھے تو پولیس نے روکیا، انہوں نے کہا ڈگی چیک کراؤ. آپ نے انہوں بلایا پولیس والے نے، فرمایا کتنا عرصہ ہوا تینوں؟ انہوں نے کہا 10 سال ہوئے نوکری کرنے. فرمایا آج تک تینوں بندے دی پہچان نہیں ہوئی؟ انہیں ڈگی بند کر دی تھی، کہتے جی معذرت جناب. فرمایا بندے دی پہچان ہونی چاہیے. 10 سال تینوں نوکری کرتے ہوئی، تینوں آج تک پتہ نہیں چلیا کہ ڈگی غلط چیزاں لے جان والے کون ہوندے تے محمد عربی دے غلام کون ہوندے. اس واسطے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں، کان بند کر دیں. جو بھی بات کرے اس کا پیچھے ہٹو. جیڑا انہوں نے کام کیتا ہے وہ کر کے وکھا، یا اے وجہ کوئی لیا تو پھر گل کر. تاجدار ختم نبوت. رات وہ گجرانوالے سے مہمان ہمارے گھر گئے تو ان کے شیر خار بچہ جو ہے نا جی، اس کو بھی وہ اس کی چھوٹی بہنیں ساتھ تھی، تو وہ شیر خار وہ جب کہتی تھی نا تاجدار ختم نبوت، وہ بچہ بولتا نہیں، ابھی دودھ پیتا، وہ بھی ایسے ایسے کر رہا تھا. حیران کن بات ہے. ہاں جی بالکل صحیح، حضرت فرما رہے ہیں بالکل صحیح بات. تو جب یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام پہنچ گئے، اللہ رسول کا فضل و کرم ہوا اہل سنت و جماعت پر. اب آپ ہی سہارا ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کا. باقی میں پاک آرمی سے گزارش کروں گا کہ جو کچھ شاہد خاقان کے ساتھ امریکی ایئرپورٹ پر ہوا، تو آپ کی مہربانی، وہ یہی تلاش کرتے ہیں نا کہیں ایٹم بم تو نہیں ڈال کر لائے. یہ اس لیے چیکنگ ہوتی ہے نا پاکستانیوں کی، بھائی کہیں یہ پیٹ میں ایٹم بم تو نہیں لائے پاکستان سے. تو ہمارے پاس تو ایٹم بم محدود ہیں، امریکہ کے پاس بہت زیادہ ہے. لہٰذا جو بھی امریکی اب ایئرپورٹ پر آئے، پاک آرمی جو ہے نا اس کی تفتیش کرے، انہوں نے وہی کچھ کرے جڑا شاہد خاقان نال انہوں نے کیتا ہے. بالکل پھر ساڈا وقار بلند ہوتا ہے. چین کرن تو انہوں نے کہا واپس چلے جاؤ. جناب کوئی قومی غیرت بھی ہوتی ہے. اب وزیر اعظم تو پاکستان کا ہی ہے نا، جو بھی ہے، نکھٹو ہے، جو بھی ہے، تو اس کو کپڑے اتروا کر اس کی تفتیش کرنا، یہ تو پورے پاکستان کی تذلیل ہے. تو اب آپ کی مہربانی ہے کہ یا تو اگر آپ ایئرپورٹ پر پیرا نہیں دے سکتے تو ایئرپورٹ سارے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے سپرد کر. پکی میں تو اے ساڈے منڈے جڑا نا زمین تے تھلو بھی انہاں دا ایٹم بم کٹ کے لیان. اوتے جڑا امریکی اترے گا انہوں ساری زندگی یاد رہے گا کہ نہ شیراں نال وا پیا تھا. کوئی گل کرنے والی ان کو اتنا بھی، یعنی اتنا وہ کھلا ہوا سور بن گیا امریکہ کے، اتنے پاکستان کے بڑے عہدے پر جو بیٹھا ہے اس کے ساتھ یہ رویہ رکھتے ہیں، تو باقی عام مسلمانوں کے ساتھ وہ کیا بکواس کرتے ہوں. اس کا منہ توڑنا بڑا ضروری ہے. اور ان کی جناب سارے امریکیوں کی کرو تفتیش. انہاں دے منہ وچ پاؤ آلے، انہاں دے ڈیڈے جائے تو بڑ بڑ کرے، انہاں کہ تو تے ایٹم بم پا کے آیا، انہوں پھر اور لیبارٹری چ لے جاؤ. وہ لیبارٹری پھر اتنے گھنٹی کھڑکاؤ، انہوں کہ نہیں تیرے اندر ایٹم بم ضرور ہے. وہ پرزے لے آیا، انہوں کہ تیرا ڈیڈ پھاڑنا ہے، کیڑا کیڑا پرزا تو رکھیا. مجال ہے کوئی امریکی اندر گل کرے. خدا نے وہ بندے ہو کوئی جہاں بانی سے دشوار تر ہے، کارے جہاں بھی نہیں. جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. اپنے آپ کو بدلو، کوئی امت کا وقار جو ہے اس کو بحال کرو. اگر آپ نہیں کر سکتے تو واللہ ہم آپ کو ایسے بچے ٹریننگ شدہ دیں گے کہ پورے ایئرپورٹ یاد رکھے گا کہ آئے سن جڑے جناب. نہ اتنے کتے رکھن دی لوڑ ہونی، نہ مشینہ رکھن دی لوڑ ہوئی. ساڈے منڈے دی اکھاں ہی ہوئی جان جڑے مشین تو بھی اگے نکل جاندیاں.
جوانے خوش گلے جی رنگین کلاہے نگاہ اونچوں شیراں بے پناہ. ہاں جی اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور. حضرت فرما رہے ہیں حدیث پاک پڑھو اتقوا فراست المومن فانه ينظر بنور اللہ، کہ اللہ سے ڈرو اب جو ہے وہ فراست مومن سے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو اقبال نے بھی اسی کا ترجمہ کیا جوانے خوش گلے رنگین کلاہے نگاہ اونچوں شیراں بے پناہے. کہ لگا ایڈا سونا تے ایڈا جناب خوبصورت لباس پایا تے دی نگاہ انجے پہندی سی جویں شیر شکار وال پہ بمکتب علم میشی را بیا موخت. لیکن اقبال کہندا ایڈا شیر سی جی دی نگاہ شیر نالوں بھی زیادہ تیز سی. وہ سکول وچ گئے تے اوتھے بھیڑاں دی کہانیاں پڑھیاں تے پھر وہ بھی بھیڑ بن گئے. ہاں وہ بھی بھیڑ جا کے بڑھے میسر نہ آیا برگے کا. اقبال کہندا انہوں تو پھر ٹوٹے ہوئے تن کا بھی میسر نہ آیا. وہ پھر امریکی ایئرپورٹ تے جا کے کپڑے لوا کے چیکنگ کرایا. ہنسنے والی بات نہیں ہے بچوں، یہ رونے والی بات ہے. ہاں جی جو شیر ہوئے تو شیر تو پھر شیر ہی ہوتا نا جناب. لیکن آپ نے اس کو علم جو ہے وہ بھیڑوں والا پڑھایا تو وہ کہتا میں واپس جا رہا ہوں تمہیں جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، ہمارے پاس غوری میزائل ہے.